السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پچھلے سالوں میں اکیلے محققین 201 نئے سیاروں کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ہمارے گھر کے نظام شمسی سے باہر واقع سیاروں کی فہرست لاتا ہے اور کشش ثقل کے لحاظ سے دوسرے میزبان ستارے سے 4900 سے زیادہ تک جڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ ماورائے شمس سیاروں کی تلاش ہمیشہ ایک مرکزی سوال سے مشروط ہوتی ہے: کیا اجنبی آسمانی اجسام ممکنہ طور پر رہنے کے قابل ہیں؟ جبکہ ماہرین ابھی تک کہکشاں بلس آئی کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس سلسلے میں کچھ ایکزو پلانٹس کے معاملے میں ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا ہے۔ دور دراز آسمانی جسم کی براہ راست امیجنگ، جس میں 10 اشیاء کی براہ راست تصویر کشی کی جا چکی ہے، اور ہم متعلقہ اجسام کی خصوصیات کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں، ہم اب آپ کو ظاہر کریں گے۔ 51 ایریڈینی بی برج میں سورج سے تقریباً 96 نوری سال کے فاصلے پر ایکزو پلانٹ 51 یا ایریڈینی بی اپنے مدار میں سرخی مائل کرتا ہے۔ آسمانی جسم کی دریافت کو ایک خصوصی مشاہداتی مہم کے حصے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا، جس کے دوران ماہرین نے اپنی توجہ قریبی 600 پر مرکوز کی۔ ابھی بھی بہت چھوٹے ستارے، بالکل اسی طرح جیسے اس کے پیرنٹ سٹار 51 ایریتھمیا بی کی عمر صرف 20 ملین سال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائناتی لحاظ سے یہ ابھی بھی اپنے ابتدائی دور میں ہے۔ اس کی شناخت کے وقت 51 اے تحریری ای بی سب سے کم بڑے پیمانے پر ایکزو پلانٹ تھا، جو اس براہ راست امیجنگ کی تاریخ تک براہ راست امیج کیا جا سکتا تھا۔ بدلے میں یہ کچھ امید افزا خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ یہ ماحول کی ساخت اور اسپیکٹرل سٹڈیز کی اجازت دیتا ہے۔ سیارے پر ہائیڈروجن اور میتھین کا پتہ چلا ہے اور مؤثر درجہ حرارت 621 اور 891 ڈگری فارن ہائٹ کے درمیان ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ آسمانی جسم کا میس 2 اور 12 جوپیٹر کے درمیان ہے۔ بیٹا پیکٹورس بی بیٹا پیکٹورس بی میں جوپیٹر کی کمیت تقریباً 13 ہے، جس کی وجہ سے اس کا ریڈیس جوپیٹر سے 45% زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آسمانی جسم کو نام نہاد سپر جوپیٹر کی صفوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔ آسمانی جسم اب بھی نوجوان ڈسک کی شکل کے مین سیکوینس سٹار بیٹا پیکٹورس کے گرد چکر لگاتا ہے، جو ہمارے نیلے آبائی سیارے سے تقریباً 63 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ بیٹا پیکٹورس بی مدار میں گردش کرتا ہے، اس لیے اس کا نام 9 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر شریک ستارہ کہلاتا ہے۔ سیارے کو مکمل مدار مکمل کرنے میں تقریباً 20 سال لگتے ہیں۔ بیٹا پیکٹورس بی کے درجہ حرارت کو 2640 ڈگری فارن ہائٹ ایک جھلسا دینے والا گرم بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر متوقع حقیقت ہے، جس کا امکان زیادہ تر سیارے کے گرد آلود ماحول اور بڑے پیمانے پر ہے۔ راکس S42 بی راکس S42 بی سائنسی تحقیق کے دوران براہ راست تصویر کشی کرنے والا ایکزو پلانٹ ہے۔ آسمانی جسم ایک اور دلچسپ ایپیٹومس M ڈبل سٹار راکس S42 بی کا مستحکم ساتھی ہے، جو غالباً رو کے کلاؤڈ کمپلیکس UG کا حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں فلکیات میں سانپ بردار کے برج میں ایک نام نہاد سیارہ بادل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ گہرے بادل انٹرسٹیلر مادے کی بڑی گاڑھوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جو اپنے پیچھے موجود اجسام سے روشنی جذب کرتے ہیں۔ راکس S42 بی کا تخمینہ تقریباً 9 جوپیٹر میس ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آسمانی جسم ثقلی ڈسک کے عدم استحکام کے ذریعے جوہری اضافے سے تشکیل پاتا ہے یا بائنری ستاروں سے ملتا جلتا معاملہ ہے۔ اس وقت اب تک جمع کیے گئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سیارے کا مؤثر درجہ حرارت 3141 ڈگری ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیٹا پیکٹورس بی میں۔ راکس S42 بی بہت زیادہ گرد آلود اور ابر آلود ماحول کی خصوصیت کا امکان ہے۔ 2M1207 بی یہ 2004 کی بات ہے، جب یورپی ساؤدرن آبزرویٹری کی ایک ٹیم نے بہت بڑی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے فلکیاتی چیز 2M1207 بی کو دریافت کیا۔ در حقیقت سیاروں کا میس آبجیکٹ سینٹورس برج میں ایک بھورے بونے کے گرد چکر لگا رہا ہے، جو مشاہدہ کیے جانے والے پہلے ایکزو پلانٹ امیدواروں میں سے ایک تھا۔ متعلقہ انفراریڈ امیجز کے براہ راست تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آبجیکٹ ایک بہت ہی گرم گیس سیارہ ہے، جس کی سطح کا درجہ حرارت 2372 ڈگری فارن ہائٹ ہے اور جوپیٹر کی کمیت سے 3 سے 10 گنا زیادہ ہے۔ انفراریڈ اسپیکٹرم کے تفصیلی تجزیے سے ایک اور کم دلچسپ خصوصیت کا انکشاف ہوا، جو بظاہر آبجیکٹ کے ماحول میں پانی کے مالیکیولز موجود ہیں، تاہم اس امکان کو رد کیا جاتا ہے کہ 2M1207 بی زندگی کے وجود کے لیے ایک امید افزا امیدوار ہے۔ فارمل ہاٹ بی
اگر فارمل ہاٹ بھی واقعی ایک ایگزو پلانٹ ہے تو یہ تحقیق کی تاریخ میں پہلا ماورائے شمس سیارہ ہوگا جس کا براہ راست زیادہ سے زیادہ روشنی میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم جنوبی ٹکڑوں کے برج میں اس دلچسپ تشکیل کے اصل پس منظر کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ دوسری طرف یہ مفروضہ ہے کہ یہ اصل میں کوئی بڑا سیارہ نہیں ہے بلکہ صرف دھول کا بادل ہے جو دو چھوٹے فلکیاتی اجسام کے تصادم کا نتیجہ ہے۔ یہ حقیقت کے میزبان ستارہ ایپیٹومس فارمل ہاٹ جو ہمارے نظام شمسی سے تقریباً 25 نوری سال کے فاصلے پر ہے، ممکنہ طور پر ایک سیارے کے ساتھ ارد گرد کی ڈسٹ ڈسک میں موجود نشانیوں کے ساتھ درست ہے۔ LKCA15b ہوائی میں کیک آبزرویٹری میں 2011 میں دریافت کیا گیا۔ LKCA15b زمین سے تقریباً 450 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس فلکیاتی جسم کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ علم کے مطابق یہ مکمل طور پر تیار شدہ ایگزو پلانٹ نہیں ہے بلکہ ایک ماورائے شمسی پروٹو ستارہ ہے۔ نتیجتاً LKCA15b اب بھی اپنے فطری ارتقاء کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ حقیقت کہ سیارے کی تشکیل ابھی بھی زوروں پر ہے، انفراریڈ تصاویر اور 17,490 ڈگری فارنہائٹ ہائیڈروجن گیس کے اخراج کی خصوصیت سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں دھول کے ذرات کی چمک کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جو پروٹو ستارے پر گرتے ہیں اور اسے نیا میس فراہم کرتے ہیں۔ LKCA15b اپنی نوعیت کے لحاظ سے جوپیٹر جیسا گیس سیارہ ہونے کا امکان ہے جو گرد و غبار اور گیس سے گھرا ہوا ہے۔ محققین کی پیمائش نے یہ علم فراہم کیا ہے کہ LKCA15b کا مقناطیسی میدان ہماری زمین سے 20 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ WD0806661b اگر ہم اپنی تحقیقی نگاہیں اڑتی ہوئی مچھلیوں کے برج میں ہم سے 63 نوری سال دور کسی علاقے کی طرف لگائیں تو ہمیں وہاں ایک سفید بونا نظر آتا ہے جو کہ حیرت انگیز چیز ہے۔ تاریکی آثار کے ساتھ ایک انتہائی سرد بھورا بونا جسے سائنسی عہدہ ملا ہے۔ WD0806661b سفید بونا اس خطے کا واحد ستارہ ہے۔ در حقیقت یہ اس طبقے کا واحد معروف نمائندہ ہے جو ستاروں کے باقیات کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ مزید برآں اس کی دریافت کے وقت آسمانی جسم کا اپنے میزبان ستارے سے سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ فاصلہ تھا اور یہ اس وقت ماہرین کے لیے سب سے زیادہ ٹھنڈا براہ راست امیج سب سٹیلر ڈھانچہ بھی تھا۔ رپورٹ کے مطابق ساتھ والے بھورے بونے کا درجہ حرارت صرف 126 اور 172 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ HD95086b جوپیٹر سے تقریباً 5 گنا بڑا ایگزو پلانٹ HD95086b اپنے پیرنٹ سٹار کے گرد 56 سے 61 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر چکر لگاتا ہے۔ آسمانی جسم کو کئی سال قبل شمالی چلی کے صحرائے اٹیکما میں واقع نیکو اڈیپٹیو آپٹک سسٹم کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا اور اس کی براہ راست تصویر کشی کی گئی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ ایگزو پلانٹ ایک بار اپنے میزبان ستارے کے کافی قریب بن گیا ہو اور بعد میں اسے دوسرے بڑے ذرات کے ساتھ گریویٹیشنل انٹریکشنز کے ذریعے باہر کی طرف دھکیل دیا گیا ہو جو پیرنٹ سٹار کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔ متعلقہ نظام کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر گردش کرنے والے دوسرے غیر مصدقہ سیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی قدرتی ساخت کے حوالے سے ماہرین کا خیال ہے کہ HD95b کا ماحول بے تحاشا گرد و غبار رکھتا ہے۔ گلیس 504b آیا گلیس 504b بالآخر ایک بھورا بونا ہے یا ایک ماورائے شمس دیو سیارہ؟ مستقبل کے مشاہداتی سلسلے میں طے کرنا باقی ہے۔ ہم سے 57 نوری سال کے فاصلے پر سورج جیسے ستارے 59 ورجنس کے گرد چکر لگانے والے آسمانی جسم کی براہ راست امیجنگ ہوائی میں سبارو دوربین نے کی تھی جو معدوم آتش فشاں مناقیہ کی 12,000 فٹ سے زیادہ اونچی چوٹی کو گھیرتی ہے۔ اگر ہم گلیس 504b کو ننگی آنکھوں سے دیکھیں تو آسمانی جسم اپنے آپ کو ایک شاندار میجنٹا میں پیش کرے گا۔ کینڈیڈیٹ 1 جیسا کہ آسمانی جسم کے کینڈیڈیٹ 1 کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ زیر بحث شے فی الحال ایک سیارہ کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہستی کی تصویر پچھلے سال فروری میں الفا سینٹوری اے کے قریبی علاقے میں لی گئی تھی۔ اگر مستقبل کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایک ماورائے شمس سیارہ ہے تو یہ اپنے آبائی میزبان ستارے کے گرد تقریباً 1.1 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر چکر لگائے گا۔ ایگزو پلانٹ کا میس بدلے میں نیپچون اور سیٹرن کے نصف کمیت کے درمیان آباد ہو جائے گا۔ کینڈیڈیٹ 1 کے حوالے سے ابھی بھی بہت سے کھلے سوالات کے جوابات ہیں۔ ان میں خاص طور پر ممکنہ ایگزو پلانٹ کا پہلے سے ذکر کردہ اندرونی میس شامل ہے۔ اس بڑے پیمانے کی وجہ سے مستقبل کے تجزیوں کے تناظر میں اس بات کا انتہائی امکان نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آسمانی جسم چٹان پر مشتمل ہو۔ یہ معلوم کرنا ہے کہ کینڈیڈیٹ 1 واقعی ایک سیارہ ہے یا ممکنہ طور پر اس کے باوجود دھول کا بادل ہے یا کوئی اور چیز۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔